السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی آج پہلی شب ہے، اور اس پہلی شب میں آج پہلی تراویح پڑھی گئی۔ ہماری قرآن پاک کی تفسیر کا جو سلسلہ جس کا اعلان کیا گیا ہے شروع کیا جا رہا ہے، کچھ ٹیکنیکل وجوہات اور دیگر اسباب سے تاخیر ہوئی ہے، اور پھر اگلے وقت کا اعلان کیا جائے گا تاکہ سب تراویح سے فارغ ہو کر تفسیر میں شریک ہو سکیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت ہے، اور یہ آیت رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان میں قرآن مجید نازل کیے جانے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے دنیا میں، وہ پورے 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ کی ابتدائی نبوت کے وقت سے جو قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال سے چند دن پہلے ختم ہوا، اور یہ تقریباً کل 23 سال کا عرصہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا جو نزول ہے دنیا میں، وہ اس طویل عرصے میں ہوا ہے۔ یہاں قرآن کی اس آیت میں، سورہ بقرہ کی اس آیت میں جس نزول کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا، یہاں جس نزول کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ نزول دنیا میں جو قرآن مجید اتارا گیا وہ نزول مراد نہیں ہے، بلکہ اس نزول سے مراد اور اس اتارے جانے سے مراد قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا جانا مراد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کا نزول دو طرح سے ہوا ہے۔ ایک تو دنیا میں وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اور دوسرا بیک وقت رمضان کے مبارک مہینے میں اس دنیا کے اوپر ہمارے سروں پر جو آسمان ہے، جس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اس آسمان دنیا پر اتارا گیا،
اور وہ لوح محفوظ سے اتارا گیا۔ تو یہ دو نزول قرآن مجید کے ہیں۔ قرآن کی اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ شانہ نے کسی آسمان دنیا پر اتارے جانے والے نزول کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں تک دنیا میں اتارے جانے کا نزول ہے وہ دوسری جگہ پر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، اس قرآن کی ایک صفت اور اس کا ایک وصف یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، لوگوں کے لیے ہدایت کے ذریعہ سراپا ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک آیت میں اور اس کے ایک ایک جز میں ہدایت کو چھپا رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ہر طبقے کے لیے ہدایت ہے، عام مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت، خاص مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت، عام انسانوں کے لیے بھی جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہدایت۔ قرآن کسی ایک فرقے کے لیے یا کسی ایک طبقے کے لیے یا کسی ایک قوم کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا۔ تو اس لیے اس میں ھدی للناس فرمایا، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمؤمنین یہاں نہیں فرمایا، اور بلکہ یہاں ھدی للناس فرمایا کہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت۔ آپ نے آج تراویح میں سب سے پہلے ابتدائی آیت اس میں آپ نے سنا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں قرآن مجید کو ھدی للمتقین کہا اور یہاں ھدی للناس کہا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خاص مومنوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور عام انسانوں کے لیے بھی ہدایت، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ہدایت کے مختلف درجے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہدایت کا ایک درجہ وہ ہے جو عام انسانوں کو حاصل ہے، اور وہ ہدایت کے دوسرے درجوں سے محروم ہے۔ ہدایت کا ایک درجہ وہ ہے جو عام مسلمانوں کو حاصل ہے، اور اس سے آگے کے درجات سے وہ لوگ دور ہیں اور محروم ہیں۔ ہدایت کا ایک درجہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے جو مومنین متقین کو حاصل ہے، اور وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ہدایت سے وہ دور ہیں۔ اور ہدایت کا ایک درجہ خواص سے مومنین کا ہے، اللہ کے اخص الخاص بندے، مخصوص بندے، ایک درجہ ہدایت کا ان کے لیے بھی موجود ہے۔ تو بہرحال ہدایت کے مختلف درجات ہیں، اسی لیے ہر آدمی ہدایت کا محتاج ہوگا، اور ہدایت کا محتاج ہے۔ آدمی چاہے جتنا ترقی کر جائے اور جتنا مقام اور مرتبے پر پہنچ جائے، مگر اسے پھر بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہدایت کا ایک درجہ نہیں ہے کہ ایک درجے پہ پہنچ کر ہدایت ختم ہو جاتی ہے اور اس سے آگے ہدایت نہ ہو، بلکہ ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ تو لہذا ایک کو اگر ایک درجہ حاصل ہے تو اس سے اعلیٰ درجے کا وہ محتاج ہے، اور اگر اس سے اعلیٰ درجے کا درجہ اس کو حاصل ہے تو اس سے بھی اعلیٰ درجے کا وہ محتاج ہے۔ تو لہذا کسی منزل پر پہنچ کر بھی ہدایت سے آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کی جس منزل پر بھی پہنچ جائے اس سے آگے کی منزل ہدایت کی باقی رہے گی، اس کا وہ محتاج رہے گا۔ اس حیثیت سے یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہوا، عام مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہوا، اور عام مومنین کے لیے بھی ہدایت ہوا، خاص مومنین کے لیے بھی ہدایت ہوا، اور اخص الخاص اور مقربین بارگاہ کے لیے بھی ہدایت ہوا۔ ہدایت اللہ
قرآن مجید کو ایسا جامع بنایا ہے کہ یہ اگر اس سے ہدایت لینا اگر کوئی چاہے تو عام سے عام انسان کو ہدایت اور رہبری اور رہنمائی ملے گی، عام مسلمان کو بھی ملے گی، عام مومنین کو بھی ملے گی، خاص مومنین کو بھی ملے گی، اور مقربین بارگاہ کو بھی ہدایت ملے گی، اور اس میں ان کے لیے ان کی روزی اور ان کا توشہ اور ان کی ضرورت کے بقدر اور ان کی ہدایت کے درجے کے بقدر ان کا اس میں سامان موجود ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید بڑی جامع کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر درجے کی ہدایت اس میں چھپا رکھی ہے، اور ہر درجے والا اس کتاب ہی سے ہدایت حاصل کرے گا اور اسی کتاب سے وہ ترقی پائے گا۔ تو فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہاں پر فرماتے ہیں کہ بینات من الھدی والفرقان، کہ اس کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ دلائل کو حق اور باطل کے سلسلے میں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے سلسلے میں جو دلائل چاہیے ان دلائل پر بھی، واضح دلائل پر بھی یہ قرآن مجید مشتمل ہے، کیونکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو ظاہر ہے کہ جو حق ہے اور جو باطل ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے اعتبار سے ہے، کہ اللہ جس کو حق کہتے ہیں وہ حق ہے اور اللہ جس کو باطل کہتے ہیں وہ باطل ہے۔ تو جب اللہ کے اعتبار سے اور اللہ کے نزدیک حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے تو اللہ رب العزت ہی کی طرف سے معلوم ہوگا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے، اور وہ اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ تو لہذا اگر کسی کو حق کے حق ہونے کے دلائل اور باطل کے باطل ہونے کے دلائل چاہیے تو قرآن مجید اس کے لیے سب سے بہترین اور شاندار کتاب ہے کہ اس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے ہدایت کے لیے بھی، ہدایت پر دلالت کرنے والے، ہدایت کو سمجھانے والے اور صحیح راستے اور صحیح منزل مقصود تک پہنچانے والے راستے کو دلائل سے سمجھانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے، کیونکہ عام آدمیوں کا مزاج ہے کہ ہر آدمی اپنے راستے کو اور اپنی سمجھی ہوئی بات ہی کو سیدھا راستہ سمجھتا ہے اور سیدھی بات سمجھتا ہے اور حق بات سمجھتا ہے، لیکن قرآن کے دلائل سے سمجھا جائے گا کہ کون سا راستہ حق ہے اور درست ہے اور صراط مستقیم ہے، اور کون سا راستہ ہٹا ہوا ہے، زیغ و ضلال اس میں ہے، یہ قرآن سے سمجھ میں آئے گا۔ تو قرآن ایسی چیزوں کے واضح دلائل پیش کرتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے، کون سا راستہ صراط مستقیم ہے، کون سا راستہ منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، اور کون سا راستہ منزل مقصود سے آدمی کو ہٹا دینے والا راستہ ہے۔ قرآن ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ آدمی کو ماننا پڑے گا کہ قرآن نے اپنے دلائل کی روشنی میں جس کو صراط مستقیم سمجھایا ہے حقیقتاً وہی صراط مستقیم ہے۔ تو ایسے دلائل قرآن واضح طور پر پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بینات من الھدی والفرقان، آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ الحمدللہ آپ نے اور ہم سب نے اس مہینے کو پا لیا ہے۔ آج غروب آفتاب پر چاند کی رویت ہوئی، اور چاند کی رویت ہونے پر چاند کے ہونے کا اعلان اور رمضان شریف کی شروع ہونے کا اعلان کیا جا چکا۔ تو جنہوں نے بھی اس موقع پر جو بھی اس موقع پر حاضر رہے، زندہ رہے، ان سب کو رمضان شریف مل چکا،
اور لہٰذا اب ان سب پر روزے فرض ہو گئے۔ تو فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پالے، جیسا کہ ہم نے اور آپ نے پا لیا، غروب کے بعد زندہ رہے، تو جس نے تھوڑا سا وقت بھی زندگی کا غروب کے بعد پا لیا اس کو رمضان شریف مل گیا۔ اب جس کو رمضان شریف مل گیا اس کے ذمے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، فلیصمہ۔ اب آگے آزار والوں کے آزار کے مسائل ہیں کہ ومن کان مریض، جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، بیماری کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا سفر پر ہونے کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنے میں دشواریاں ہیں، تو فعدۃ من ایام اخر، تو اللہ نے سہولت دے دی کہ بھائی دوسرے دنوں میں اس کو شمار کر لینا، دوسرے دنوں میں جتنے روزے آپ چھوڑ دو گے یا چھوٹ جائیں گے اتنے روزے شمار کر کے دوسرے دنوں میں رکھ لینا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے پر تم پر آسانیاں ڈالنا چاہتے ہیں، تم کو تنگیوں میں نہیں ڈالتے، لہذا اللہ نے اپنے احکامات میں آسانیاں رکھی اور اپنے احکامات میں تخفیف پیدا کر دی بیماروں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اس تخفیف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو مریض ہے اور مسافر ہے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جو بھی ایام رمضان شریف کی پائیں گے ان کو وہ مدت کو اور ان ایام کو شمار کر کے پورا کرنا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان احکامات پر آدمی اس طرح چلے کہ رمضان شریف کو پا رہا ہے تو براہ راست ان دنوں میں روزہ رکھے، اور جتنے دن رمضان کے ہوں گے شمار کر کے اتنے تمام دنوں میں روزہ رکھ کر اللہ کے ان حکم کو پورا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کچھ دن رکھے اور کچھ دن چھوٹ جائیں، بلکہ تمام کے تمام مدت اور تمام کے تمام ایام کو پورا کرے احکامات کے ذریعے سے۔ اور اگر ان دنوں میں سے کسی دن کسی عذر کی وجہ سے کسی حکم کو پورا نہیں کر سکا تو پھر اتنے دن اور اتنے ایام اتنی مدت شمار کر کے دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سہولت دے کر کہ تم اس مدت کو جیسے چاہے ادا کے ذریعے ہو یا قضا کے ذریعے ہو وہ عدت اور مدت کو پورا کرو۔ اور کہ اللہ رب العزت نے یہ سہولت دی اور یہ آسانیاں عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو کہ اس نے ہم کو یہ طریقہ بتلایا اور یہ آسانیاں بتلائیں اور یہ ہم کو سہولتیں عطا فرما دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لا سکو کہ اللہ نے رمضان کی یہ برکات ہمیں عطا فرمائیں، اس کے ثمرات عطا فرمائے، کہ اس کے روزے رکھنے کی اور اس کی فضیلتوں سے مالا مال فرمایا، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، اور بے شمار دینی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے مالا مال فرمایا، دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے رحمتوں، برکتوں اور خیر سے اللہ نے مالا مال فرمایا، تو اس پر شکر گزاری بجا لانا چاہیے۔ یہ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا مختصر سا خلاصہ پیش کر دیا۔ یہاں ومن کان مریضا، بیمار لوگوں کے مسائل پر تھوڑی سی گفتگو اور کرنا ہے مجھے۔ آج کل کرونا وائرس کی وبا اور جو ہے فضا وہ چل رہی ہے، وبائی مرض چل رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، اور ان کی ٹیسٹنگ کروائی گئی تو وہ پازیٹیو، آپ جن کی پازیٹیو نکلا تو وہ زیر علاج، اور وہاں جو مریض ہسپتالوں میں ہیں زیر علاج ان کی مختلف کنڈیشنیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ کچھ تو مریض وہ ہیں کہ جن کے اوپر کچھ سمٹمز نہیں ہیں، کوئی علامت، کوئی نشانی بیماری کی ان میں پائی نہیں جاتی،
تو لہذا ان کے علاج کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو کوارنٹائن کیا ہوا ہے اور ایک طرف ان کو رکھا گیا ہے اور آبزرویشن میں اور نگرانی میں ڈاکٹروں کی رکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر مثبت نتیجہ نکلا ہے اور پازیٹیو ان کا رزلٹ آیا ہے، تو وہ مرض بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے، متعدی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اور پھر ایک مدت کے بعد دوبارہ ٹیسٹ لینے پر پھر دوبارہ پازیٹیو یا نگیٹیو کیا آتا ہے، یہ سارا آبزرویشن اور اس کا ایک جائزہ اور نگرانی ہوتی رہتی ہے۔ یہ مریضوں کی قسم یہ ہے۔ ان مریضوں کے سلسلے میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے، ایسے مریض ان کو روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ان کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور اس موقع سے کوئی عذر کوئی بہانہ جو ناقابل قبول ہو شرعاً، اس کو بنیاد بنا کر روزے سے اور نمازوں سے اور تراویح سے یا دیگر اللہ کے احکامات سے پہلو تہی کرنا ان کو مناسب نہیں ہے۔ دوسری مریضوں کی قسم وہ ہے کہ جن کے اندر علامات پائی جاتی ہیں، یعنی سمٹمز ہیں۔ ان میں بھی دو قسم ہیں، جن میں سمٹمز پائے گئے، علامتیں پائی گئی ہیں، ان کا علاج چلتا رہتا ہے، ان کو دوائیاں دی جاتی رہتی ہیں۔ اب ایک ان کی کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ خطرناک حالت پہ اور نازک حالت پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو انہیں صبح و شام دوائیاں دینی پڑتی ہیں اور مستقل ان کا علاج بڑی تیزی سے کرنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے مریض جن کو صبح و شام دوائیاں کھلانے اور پلانے کی ضرورت پڑتی ہے دینے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے مریضوں کے سلسلے میں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی اس بیماری کے علاج میں سب سے زیادہ جو چیز مؤثر کردار ادا کرتی ہے وہ ان کی امیونٹی پاور ہے، قوت مدافعت ہے۔ قوت مدافعت اور امیونٹی پاور جو ہے وہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق 3 چیزوں سے کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک نیند کی کمی بیشی سے، نیند اگر صحیح سے نہ ہو، اور دوسرے غذاؤں کی کمی بیشی سے کہ غذا اگر صحیح وقت پر نہ لی گئی، صحیح مقدار میں صحیح ترتیب پر نہ لی گئی تو اس سے، اور تیسری جو ہے دوائیاں، کہ دوائیوں کو اپنے اپنے وقت پر مناسب اوقات کے ساتھ استعمال کرنا۔ تو یہ تینوں چیزوں کا نظام اور اس کی ترتیب اگر بگڑتی ہے تو اس کا لازمی اثر ان کی امیونٹی پر پڑتا ہے، قوت مدافعت پہ، اور وہ کمزور ہوتی ہے۔ اور جب وہ کمزور ہوتی ہے قوت مدافعت، تو بیماری کو لڑنے کی طاقت ان میں نہیں رہتی، تو جو وائرس نے اٹیک کیا ہے ان کو، اس کو لڑنا اور اس سے مقابلہ کرنا اور مدافعت کر کے اس کو اپنے بدن سے دور کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں رہتی، تو لہذا وہ جو وائرس ہوتا ہے وہ ان کے اندر، ان کے بدن میں بہت جلد جذب ہو کے سرایت کر کے، اور وہ زیادہ سے زیادہ نقصانات پیدا کر سکتا ہے، اور حتیٰ کہ ان کی حالت موت تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے لازمی بات ہے کہ روزہ رکھنا، کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک تو ان کو سحری کے لیے بہت پہلے اٹھنا پڑے گا، اور پھر سحری کرنے کے بعد دن بھر میں ان کو کسی بھی طرح کے کھانے پینے سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، تو لہذا ان کے کھانے کا نظام بھی متاثر ہوگا، اور پھر دوائیاں وقت پہ نہیں لے سکیں گے، اور نیند ان کی پوری نہیں ہو پائے گی، تو تینوں چیزیں ان کی متاثر ہوتی ہیں۔ تو علماء نے اس پہ غور و فکر کر کے یہ ان کے لیے جواب دیا ہے کہ ایسے مریض جو ہے اس کنڈیشن میں پہنچے ہوئے، ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ اس موقع پر رمضان شریف میں، علاج کے ایام میں، علاج کی مدت میں وہ روزہ نہ رکھیں، اور بغیر روزہ رکھے ان کو گزار لیں۔ جب وہ صحت مند ہو جائیں تو رمضان کے بعد میں یا جب بھی، تب ان کو ان روزوں کی صرف قضا رکھنی پڑے گی، کفارے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی فدیہ کی بھی ضرورت نہیں، فدیہ دینا بھی درست نہیں ہے، بس ان کو روزے کی قضا کرنی ہے۔ جب تک ان کو روزہ رکھنے کی طاقت جو ہے ان کو حاصل رہے گی، انہیں روزے کی قضا کرنی پڑے گی، تو رمضان کے بعد اس کی گنجائش ان کو مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے تراویح میں بھی ان کے لیے تخفیف اور گنجائش رہے گی،
رہ گئے تیسری قسم کے مریض کہ جن کے اندر سمٹمز اور علامات اور نشانیاں پائی جا رہی ہیں لیکن وہ نازک حالت پہ اور کرٹیکل کنڈیشن پہ نہیں پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ڈاکٹروں کے ماہر ڈاکٹروں کے مشورے سے ان کی دوائیوں کے کھانے کا وقت اگر بدلا جا سکتا ہے، مثلا صبح میں لینے کی جو دوا ہے وہ سحری میں لے لی جائے، اور شام میں لینے کی دوپہر میں لینے کی دوا ہے تھوڑا سا مؤخر کر کے افطار کے وقت میں لے لی جائے، اور رات میں لینے کی دوائیاں حسب معمول تھوڑا سا تاخیر سے رات میں لے لی جائیں۔ اگر ڈاکٹرز اس بات کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں تو گویا ان کے دوائیوں کا نظام تھوڑا آگے پیچھے کر کے درمیان کا جو وقت ہے روزے کا اس کو روزے کی حالت میں گزارا جا سکتا ہے۔ تو اگر ان کا اس بات کا مشورہ ہو جائے تو ایسے مریضوں کے لیے جو ہے مناسب یہی ہے اور بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ ضرور رکھیں، بشرطے کہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی امیونٹی متاثر نہ ہوتی ہو۔ بعض مریض جو کرٹیکل کنڈیشن پہ نہیں پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے اندر وہ قوت مدافعت اتنی کمزور نہیں ہے، وہ لڑ سکتے ہیں، بیماری سے لڑ سکتے ہیں، ان کی قوت مدافعت موجود ہے اور وہ کمزور نہیں ہو رہی ہے، تو اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو بہتر ہے۔ ہاں، روزہ چند دن روزہ رکھنے کے بعد اگر یہ محسوس ہوا کہ ان کی قوت مدافعت کمزور پڑ رہی ہے اور اس کا اثر روزوں پہ پڑ رہا ہے تو پھر ڈاکٹروں کے کہنے پر اور ان کے مشورے سے وہ اگر روزہ چھوڑ کر رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا چاہیں تو ان کے لیے اس کی گنجائش رہے گی۔ تو الغرض مریضوں کی یہ تینوں قسمیں ہیں جو آج کل چل رہے کورونا وائرس سے متعلقہ جو مریض ہیں ان کی یہ تین قسمیں ہیں، اور تینوں ان قسموں کی تینوں احکامات روزوں کے سلسلے میں جو کچھ ہو سکتے ہیں وہ ہم نے بیان کر دیے۔ باقی نارمل جو مریض ہوتے ہیں، کوئی آستما کے مریض ہیں، کوئی شوگر پیشنٹ ہیں اور مختلف اس طرح کے امراض کے شکار مریض ہیں جو سال بھر بیمار رہتے ہیں، ان مریضوں کی حالت بھی ان کے اپنے قوت ارادی پر ہے۔ بعض شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں جو اپنی کھانے پینے کے نظام کو آگے پیچھے کر کے وہ اپنے قوت ارادی کے ذریعے سے روزہ رکھ لینے کا عزم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اور پھر ان کا جو دوائیوں کا نظام ہے اور کھانے پینے کا نظام ہے وہ سحری اور افطاری کے اوقات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہوتا ہے، اور ان کو پورا یقین اور ایک اعتماد اور ارادے میں مضبوطی ہوتی ہے اور وہ اپنی قوت ارادی سے اس کو رکھ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی بیماری میں کوئی زیادہ خاص فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ تو ایسے مریض اپنے ارادے کی قوت سے اگر روزہ رکھنا چاہیں تو وہ ان کے لیے اولا اور افضل اور بہتر سی بات ہے۔ اور اگر کچھ شوگر پیشنٹ بہت ہی زیادہ اس میں مریض ہوں، بہت زیادہ ہی کمزور ہوں، اور وہ ان کے لیے شوگر کی زیادتی اور اس کی وجہ سے بدن میں پیدا ہوئی کمزوری ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو وہ اپنا مسئلہ دریافت کر لیں۔ میں یہاں ان کے لیے کلی حکم نہیں بتا سکتا، وہ اپنا مسئلہ کسی مفتی سے، مقامی مفتی سے اپنی حالت کو بتا کر اپنے متعلق جواب لے لیں۔ جہاں تک انہیلر کا مسئلہ ہے، جو آستما والے مریض ہیں وہ انہیلر لیتے ہیں، ان کا بھی ایک مسئلہ نازک ہے۔ انہیلر لیے بغیر ان آستما کے مریض کو دن بھر گزارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب اگر وہ روزے کی حالت میں انہیلر لیتے ہیں تو علماء نے مسئلہ بتا رکھا کہ انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے بھی وہی بات ہے کہ اگر وہ انہیلر لیے بغیر دن گزار سکتے ہیں اور صبح اور شام انہیلر لے کے اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، وہ اپنے قوت ارادی سے، اور مرض کی اور بیماری کی جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے، تو ان کو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اور اگر کوئی مریض بہت ہی زیادہ نازک اس پہ ہیں، ان کو انہیلر لیے بغیر گزارا ان کے مشکل ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو پھر وہ اپنا مسئلہ دریافت کر لیں اپنے مفتی سے۔ تو الغرض مریضوں کے جو مسائل ہیں وہ ایک حد تک ہم مجموعی بیان کر سکتے ہیں، خصوصی طور پر فرد کے اعتبار سے اس کے مسائل
ہر مریض کو اور ہر فرد کو اپنا متعلقہ مسئلہ اپنے مقامی مفتی کو بتا کر اور اپنی حالت اور اپنی کنڈیشن سمجھا کر اپنا جواب لے لینا چاہیے، اور وہاں سے جو جواب ملے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم اپنی اس تفسیر کی مجلس کو اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور آپ حضرات سے معذرت چاہتے ہیں کہ کچھ اپنی ٹیکنیکل کمزوریوں کی اور دشواریوں کی وجہ سے تھوڑی تاخیر بھی ہوئی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ اس کا نظام اور مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ شانو سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ پوری خیر و برکت کے ساتھ، امن و عافیت کے ساتھ، اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ شروع میں چاند کے طلوع ہونے پر دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، اور ایک روایت میں کہیں بالامن والایمان والسلامت والاسلام، ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر، اے اللہم اجعل هذا الہلال ہلال رشد وخیر، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ہدایت کا اور خیر کا چاند بنا، یعنی اس پورے مہینے کو ہمارے لیے ہدایت اور خیر کا ذریعہ بنا۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پورا مہینہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں اور اولادوں و خاندانوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، اور بالخصوص کلمہ پڑھنے والے مومنوں کے لیے یہ مہینہ رحمت کا، برکت کا، خیر کا اور مغفرت کا، اور آگ سے خلاصی اور آزادی کا، اور توبہ استغفار کے قبول ہونے کا اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ذریعہ بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔